إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، بیان ہو رہا تھا اس عظیم دن کا جس دن اللہ تبارک و تعالی پوری زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا۔ پوری زمین پر کہیں بھی کسی بھی طریقے کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سورج کو انسانوں سے قریب کر دیا جائے گا اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں غرق ہوں گے۔ ایسے حالات میں کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنی مہربانی سے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو بھی ان خوش قسمت لوگوں میں سے بنا دے۔ میرے محترم بھائیوں، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ عطا کیا جائے گا، ان کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان فرمائی، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ کہا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جبکہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ الامام العادل، سب سے پہلا شخص تو وہ انصاف کرنے والا حکمران ہے جو اپنے ماتحتوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کیا کرتا تھا، جس کی تفصیل گزشتہ جمعہ میں بیان کی گئی کہ اگرچہ کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حاکم کے لیے بیان فرمائی ہے، لیکن اہل علم نے اس حدیث کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر امت کا کوئی شخص 2 آدمیوں کے درمیان کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عدل و انصاف سے فیصلہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے شخص کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، دوسرا خوش قسمت وہ نوجوان ہے جس کی پرورش، جس کی تربیت اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہوئی ہو۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، بہت ہی زیادہ کمزور پیدا کیا۔
واللہ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ نے تم کو کمزور پیدا کیا، اس انداز میں پیدا کیا کہ انسان اپنے آپ کو بھی پہچانتا نہیں تھا، کسی بھی طریقے کی محنت، کوشش، سوچ سمجھ، کسی طریقے کی کوئی لیاقت اور قابلیت نہیں تھی۔ کمزوری کے عالم میں اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اس کمزوری کے بعد اللہ نے قوت عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی طاقت دی، بازوؤں میں طاقت دی، اپنی طرف سے دفاع کر سکے، روزی روٹی کے لیے محنت کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل دیا، دماغ عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں میں غور و فکر کر سکے، جوانی کے مرحلے کو پہنچایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس جوانی کے بعد پھر تمہیں کمزوری میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو یہ جو جوانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یہ رب العالمین کی ایک بڑی نعمت ہے، اور جس کی پرورش، جس کی تربیت اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جوانی کا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اہل علم نے اس کی تحدید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بلوغت کے بعد سے لے کر 33 سال کی عمر کا جو وقفہ ہے، یہ وقفہ جوانی کا وقفہ کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بچپن سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں پروان چڑھے، اس کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ہونے لگے، یہاں تک کہ جب جوانی کے مرحلے میں قدم رکھے تو وہ اس قابل بن چکا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی محبت سے اسے لگاؤ ہو چکا ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اسے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ میرے محترم بھائیوں، جوانیاں یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب تک آدمی سے 3 سوال نہیں کیے جائیں گے، بعض روایات میں ہے 4 سوال نہیں کیے جائیں گے، بعض روایات میں ہے جب تک آدمی سے 5 سوال نہیں کیے جائیں گے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا، اس کے قدم جکڑ دیے جائیں گے۔ پہلا سوال ہوگا اس کی عمر کے بارے میں کہ عمر کو اس نے کہاں گزاری ہے، کس طریقے سے گزاری ہے۔ ایک سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، خصوصیت کے ساتھ کہ اس نے اپنی جوانی کہاں پر کٹائی ہے۔ ایک سوال ہوگا مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا ہے۔ دوسرا سوال بھی مال کے متعلق ہوگا کہ خرچ کہاں پر کیا ہے، اور 5واں سوال ہوگا علم کے بارے میں کہ اس علم پر اس نے عمل کتنا کیا ہے۔ ان 5 سوالات کے جوابات اچھی طریقے سے یاد کر لینا، اس کی اچھی تیاری کر لینا، کیونکہ قیامت کے دن انسان سے ان 5 باتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ عمر کہاں پر کٹی ہے، جوانی کے بارے میں خصوصیت سے پوچھا جائے گا۔ جب عمر کے بارے میں پوچھا گیا تو پھر جوانی کے بارے میں خصوصیت سے پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہی مطلب ہے کہ پورے عمر میں جوانی کا ایک خاص مقام ہے، ایک خاص مرتبہ ہے۔ اسی لیے عمر کے متعلق عام سوال ہوا تو اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم 5 قبل 5، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لینا۔ بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھنا، موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لینا، بیماری آنے سے پہلے اللہ نے صحت اور عافیت عطا فرمائی ہے تو اس صحت اور عافیت کو غنیمت سمجھنا۔ غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس میں جو کر سکتے ہو کر گزرنا،
بعد میں کرنے کی فکر میں رہ کر اس کو تباہ و برباد نہ کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خالی وقت عطا فرمایا ہے تو اس خالی گھڑی کو مشغولیت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لینا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ جوانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غنیمت بتلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کا مرحلہ اگر عطا فرمایا ہے تو میرے نوجوان ساتھیوں، جوانی کے اس مرحلے کو غنیمت سمجھو۔ میری پیاری بہنوں، جوانی کے اس مرحلے کو غنیمت سمجھو، کیونکہ قیامت کے دن اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہ بات بالکل واضح اور سب سمجھتے ہیں کہ ہر قوم کے ریڑھ کی ہڈی اس کے نوجوان ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ نوجوان جنہوں نے حق کے خاطر اپنے ملک سے بغاوت کی تھی، پھر اس کے بعد دنیا کا عیش و آرام چھوڑ کر وہ ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد اس طریقے سے فرمائی کہ 309 سال تک وہ اس غار کے اندر سوئے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلتے رہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ایمان والے تھے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ آج ہم نوجوان، مسلم قوم کا نوجوان طبقہ کہاں پر جا رہا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ہماری جوانیاں کہاں کٹ رہی ہیں؟ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے۔ ترقی کے اعتبار سے ہم نے اپنی جوانیاں کاٹنے کے لیے انٹرنیٹ کو اپنا لیا، بیٹھ کر ایسے لوگوں سے باتیں اور چیٹنگ کرتے ہیں جنہیں ہم زندگی میں دیکھے بھی نہیں ہیں۔ بیکار کی بکواس، ادھر ادھر کی گفتگو میں ہماری جوانیاں کٹ رہی ہیں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھیں، ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں تھیٹروں میں کٹ رہی ہیں، فلموں میں کٹ رہی ہیں، یا اس سے بھی آگے بڑھیں، عشق و معشوقی کے قصوں میں کٹ رہی ہیں۔ اگر اس سے بھی آگے بڑھیں تو میرے محترم بھائیوں، فحاشی، شراب نوشی، جوا میں کٹ رہی ہیں۔ اور کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جنہیں کھیلوں کا شوق ہے، کھیلنا تو نہیں، کھیلنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ جنون کسی کو اس حد تک چڑھ گیا ہے کہ اگر اس کی ٹیم ہار جائے تو ایسی صورت میں خودکشی تک کر لیتا ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ وہ نوجوان کیسے تھے جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ 17 سال کا نوجوان ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر بنا رہے ہیں ایک ایسی فوج کا جس فوج میں ابو بکر صدیق ہیں، عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی آخری فوج بھیجی جا رہی ہے، اس کا کمانڈر بنایا جا رہا ہے صرف 17 سال کے نوجوان کو، اور ایسے قوم کی جانب بھیجا جا رہا ہے، ایسے دشمن سے ٹکر لینے کے لیے بھیجا جا رہا ہے جو اس وقت مسلمانوں کا سب سے زیادہ طاقتور دشمن تھا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے بعد نکلتے ہیں، آپ کی وفات کی خبر سن کر واپس آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ بھیجا۔ میرے محترم بھائیوں، تاریخ شہادت دیتی ہے کہ 40 دن کے بعد اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر فاتحانہ انداز میں روم سے واپس لوٹتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتا ہے، پورے لوگ ایک آواز ہو کر کہتے ہیں کہ آج تک تاریخ میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسا لشکر جو سلامتی کے ساتھ واپس آیا ہے دیکھا نہیں گیا۔ پوری فوج کے اندر
کوئی زخمی تک نہیں ہوا تھا، فتح کر کے لشکر واپس لوٹتا ہے، لشکر کا کمانڈر صرف 17 سال کا نوجوان ہے۔ آج ہم نے 17 سال کی زندگی میں، 17 سال کی عمر میں کیا کیا ہے؟ اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہماری عمریں۔ میرے محترم بھائیوں، جوانی کو ہم نے کہاں پر گزارا ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پورے قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں، ایک ہی رات میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے قرآن کریم کی تلاوت کر کے پورا قرآن ختم کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوتی ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے عبداللہ، قرآن کریم کو ختم کرنا ہے تو 1 مہینے میں 1 مرتبہ ختم کرو۔ مدینے کا یہ نوجوان اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتا ہے، کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جوان ہوں، مجھ میں طاقت ہے، اجازت دے دیجئے کہ میں قرآن کریم سے فائدہ اٹھاؤں، قرآن کریم سے میری دلچسپی ہے، مزید پڑھنے کی اجازت دیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 20 دن میں 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہو۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعنی اتمتع بشبابی وقوتی، میری قوت اور جوانی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیجئے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں قرآن کریم کو اس سے بھی کم عرصے میں ختم کروں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 دن میں ختم کرنے کی اجازت ہے۔ فرماتے ہیں دعنی اتمتع بقوتی و شبابی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نوجوان اور طاقت ہوں، اپنی اس جوانی اور طاقت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیجئے، مجھے حکم دیجئے، اجازت دیجئے کہ میں قرآن کریم کو اس سے بھی کم عرصے میں ختم کر سکوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأہ فی 7 ایام، زیادہ سے زیادہ 7 دن میں 1 مرتبہ قرآن ختم کر سکتے ہو۔ پھر فرماتے ہیں دعنی اتمتع بشبابی وقوتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری نوجوانی اور میری طاقت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیجئے۔ فرماتے ہیں فابا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ جوانی کی عمر اللہ کے یہ بندے کہاں پر گزارتے تھے؟ رات کی تاریکی میں اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے نوجوان تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو اس نوجوان نے اسلام کے لیے کیا کچھ پیش نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا، کتنا بڑا خطرہ تھا لیکن اس نوجوان نے مول لیا، جانتا تھا کہ گھر کے اطراف 40 سے زیادہ ننگی تلواریں میرے خلاف نکل چکی ہیں، جن تلواروں کے اندر زہر پلایا گیا ہے، کبھی بھی یہ تلواریں مجھ پر حملہ آور ہو سکتی ہیں، لیکن رسول اسلام کو بچانے کے خاطر اسلام کے اس فدائی نے اتنی بڑی قربانی دی، اپنے آپ کو نبی کے بستر پر سلا دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے۔ آج ہم نوجوانوں نے کیا قربانیاں دی؟ نبی کی ہجرت کے بعد یہ خود بھی مکہ کی طرف نکل پڑے، مکہ کی طرف چلے، کوئی سواری نہیں تھی، اس صحرا میں، اس سنگلاق علاقے میں، مکہ اور مدینے کے درمیان کا پورا علاقہ خطرناک پہاڑیوں کا علاقہ ہے، تنے تنہا یہ نوجوان اپنے قدموں پر چلتے ہوئے مدینۃ الرسول کی طرف نکل پڑتا ہے۔ مدینے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد اس نوجوان کے قدم جواب دے دیتے ہیں، اس قابل نہیں رہتے کہ ان کے جسم کو اٹھا سکیں، پیروں سے خون بہ رہا تھا، مدینے میں گر جاتے ہیں،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوتی ہے کہ علی ہجرت کر کے آئے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہم کے طور پر اپنا لعاب لگاتے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی میں نے اپنے پیروں میں کوئی شکایت محسوس نہیں کی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نوجوان ہی تھا جس نے اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں گزاری۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کے اندر اپنی نبوت کا اعلان کیا، کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مکہ کا ایک نوجوان نہیں بلکہ مکہ کا ایک رئیس زادہ جو ایسا لباس پہنتا تھا جسے 2000 درہم میں خریدا جاتا تھا، ایسا نوجوان جو ایسی خوشبو لگا کر مکے کی گلیوں سے گزرتا تھا کہ گھر میں بیٹھا ہوا شخص بھی سمجھ جاتا تھا کہ مصعب بن عمیر اس گلی سے گزرے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ ماں کو ان کا اسلام پسند نہیں آتا، پوری قوت صرف کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ مال و متاع جو کچھ بھی مصعب بن عمیر کے پاس تھا سب چھن جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ نوجوان جو کبھی 200 درہم کے کپڑے پہنا کرتا تھا، نبی کے دربار میں پہنچا ہے تو اس کے جسم پر پھٹا ہوا چمڑے کا ٹکڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کی یہ حالت دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے، میں نے اسے ماں باپ کا لاڑ و پیار پاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ یہ نوجوان کبھی مکہ کا سب سے قیمتی کھانا کھایا کرتا تھا، مکہ کا سب سے قیمتی لباس پہنا کرتا تھا، آج اس کی جو یہ حالت ہوئی ہے صرف اس لیے ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ ساری دنیا کو اس نوجوان نے ٹھکرا دیا، کس لیے؟ اسلام کو اس نے جان لیا۔ میرے محترم بھائیوں، پھر اس کے بعد عیش و آرام، ٹھاٹ باٹ سب کچھ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، حبشہ سے واپس آتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی جانب اپنا داعی اور مبلغ بنا کر بھیجتے ہیں۔ مدینہ پہنچ کر دعوت و تبلیغ کا کام اتنی محنت سے کرتے ہیں کہ 1 سال کے مختصر سے عرصے میں پورے مدینہ طیبہ کے اندر اسلام پھیل جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینے کے ہر گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا، اور اس کے پیچھے سب سے بڑا کردار داعی رسول مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اس نوجوان کا تھا جس نوجوان نے اسلام کے خاطر دنیا کی دولت کو ٹھکرا دیا تھا۔ غزوہ بدر ہوتا ہے، غزوہ بدر میں شرکت کرتے ہیں، احد کی لڑائی ہوتی ہے، اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر دشمنوں کے صفوں کو چیرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دشمن حملہ کر کے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کے مقام کو پہنچا دیتے ہیں۔ شہادت کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ نوجوان مکہ کا یہ رئیس زادہ جس نے اسلام کے خاطر اتنی قربانیاں دی، آج خاک اور خون میں تڑپتا ہوا اپنی جان دے دیا ہے۔ دنیا کے اندر اس کا چھوڑا ہوا سارا ترکہ صرف ایک بوسیدہ چادر ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانا پیش کیا گیا، بخاری شریف میں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بڑے تاجروں میں سے ایک تاجر ہیں۔ کھانا جب سامنے رکھا گیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، کھانا ایک طرف کر دیا، زار و قطار رونے لگے، فرمایا مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر شخص تھے، غزوہ احد میں شہادت ہوئی، اللہ کی قسم
ایک چھوٹی سی چادر ان کے کفن کے لیے باقی تھی۔ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتے تھے، اگر پیر ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ ان کی بے بسی کو دیکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نوجوان کے سر کو ڈھک دو، پیروں پر گھاس ڈال کر اسے دفن کر دو۔ بعض روایات میں ہے ان کی بوسیدہ چادر کو دیکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے فرمایا کہ مصعب، تم وہی تو ہو جو مکہ کے اندر کبھی قیمتی لباس پہن کر گھوما کرتے تھے، آج تمہارے کفن کے لیے چادر تک میسر نہیں ہے۔ کہاں کٹتی تھی ان نوجوانوں کی نوجوانیاں؟ وہ نوجوان اپنی جوانیاں کہاں پر گزارتے تھے؟ نوجوانوں، آج ہماری جوانیاں کہاں کٹ رہی ہیں؟ کیا مصعب بن عمیر، اسامہ بن زید، علی بن ابی طالب، اصحاب کہف کے نوجوان ہمارے لیے قدوہ اور نمونہ نہیں بن سکتے کہ ہم اپنا نمونہ ان فلم ایکٹروں میں تلاش کریں جو داڑھی مونڈ کر گھومتے ہیں، انہی کی طرح ہم بھی اپنی داڑیاں بیچ دیں؟ میرے مسلمان بھائیوں، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہمیں پسند نہیں آتی کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح داڑیاں رکھ لیں؟ قربان جائیے، ماں عائشہ پر فرماتی ہیں الحمدللہ الذی جمل الرجال باللحا، اللہ کی تعریف ہے جس نے مردوں کو داڑھی سے خوبصورتی عطا فرمائی۔ خوبصورت بننا چاہتے ہو؟ حقیقی خوبصورتی یہ ہے کہ داڑھی رکھو۔ یہ داڑھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک داڑھی رکھنا ہے۔ بلکہ نبی فرماتے ہیں انبیاء میں سے ہر نبی نے داڑھی رکھی ہے، انبیاء میں سے ہر نبی نے داڑھی رکھی ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر بغیر کسی سبب کے، جب نبیوں نے رکھی، صحابہ نے رکھی، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، شیطان کے فریب میں مت آؤ، توبہ کرو، ان سے سچی محبت کرو، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، ان کی طرح عبادتیں کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ذلت، یہ پستی، یہ رسوائی جو ہمارا مقدر ہو چکی ہے، کل کو بدل سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کو ہرگز نہیں بدلے گا۔ میری نوجوان بہنوں، جوانی کی یہ زندگی جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے اندر ام المؤمنین عائشہ کو اپنا قدوہ بناؤ، فاطمہ الزہرا کو اپنا قدوہ بناؤ، حشمت کے ساتھ، حیا کے ساتھ جب نکلتی تھیں اپنے جسم کو ڈھانک کر نکلتی تھیں۔ شوہر کی اطاعت، شوہر کی خدمت کو وہ عبادت سمجھ کر انجام دیا کرتی تھی۔ ان کے کارنامے صرف ان کے گھروں کی حد تک نہیں ہوتے تھے، بلکہ میدان جنگ میں پہنچ کر فوجیوں کو پانی پلایا کرتی تھیں، زخموں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں۔ مسلمان عورتوں نے اسلام کے خاطر بہت کچھ دیا ہے۔ کہاں ہیں وہ عورتیں جو فاطمہ الزہرا کی سیرت نہیں پڑھتی؟ کہاں ہیں وہ عورتیں جو میری محترم بہنوں ہاجرہ علیہ السلام کی سیرت نہیں پڑھتی؟ ایمان میں ایک مضبوط چٹان تھی۔ جب شوہر نے جنگل و بیابان کے اندر چھوڑا اور کہا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے، تو ہاجر نے کیا کہا تھا؟ اذن لن یضیعنا اللہ ابدا، تب تو اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ وہ ایمان ہماری عورتوں میں کیوں نہیں آ سکتا؟ ایمانی تربیت کی ضرورت ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ کی ضرورت ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، باتیں بہت زیادہ ہیں۔ جوانی کا مرحلہ بہت مختصر سا مرحلہ ہے۔ عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مطلب
اللہ کے تمام احکام کو اللہ کا حکم مان کر بجا لانا ہے۔ نیک لوگوں سے محبت کرنا بھی ایمان ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، اسی طریقے سے حلال کمائی بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کمائی سے منع نہیں کرتا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آدمی کے پاس اگر 10,000 درہم رہیں تو کیا وہ اللہ والا بن سکتا ہے، زاہد بن سکتا ہے؟ کیونکہ اس وقت لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ والے کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اللہ والے کے پاس دنیا کی چیزیں نہیں ہوتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 10,000 درہم ہیں تب بھی وہ اللہ والا بن سکتا ہے، بس شرط اتنی ہے کہ اگر وہ 10,000 ختم ہو جائیں تو اسے غم نہ ہو، 10,000 کے جگہ 50,000 ہو جائیں تو اسے بڑی خوشی نہ ہو۔ دنیا آدمی حاصل کرے لیکن دنیا سے دل نہ لگائے۔ عبد الرحمن بن عوف جن کا ذکر ابھی کیا گیا بہت بڑے مالدار تھے، عثمان غنی بہت بڑے مالدار تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے لیے بتاؤ کہ ہم نے اسلام کے لیے اپنی زندگی میں کون سا ایسا کام کیا ہے جسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کر سکیں کہ اے اللہ، مسلمان ہونے کے خاطر میں نے یہ کام انجام دیا ہے۔ ہمارے اعمال ہماری پہچان ہوا کرتے تھے، ہماری صورتیں کبھی ہماری پہچان ہوا کرتی تھی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں ایک مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوا، حادثے میں ایک شخص مر گیا۔ جانتے ہو یہ جاننے کے لیے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم کیا کرنا پڑا؟ اس کے کپڑے اتارنے پڑے۔ مسلمانوں، کبھی ہم کو اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا تھا، کبھی ہماری صورتوں سے ہم کو جانا جاتا تھا، کبھی ہمارے کاموں سے ہمیں جانا جاتا تھا۔ آج وہ دور آ گیا کہ ہماری شرمگاہوں سے ہمیں پہچانے جانے لگے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اسلام کے خاطر جینا ہوگا، اسلام کا درد اپنے دل میں لے کر جینا ہوگا۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں ہند اور سندھ کو فتح کیا۔ اسامہ بن زید نے 17 سال کی عمر میں روم سے ٹکر لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کم عمر ہوا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص جن کا ذکر ابھی کیا گیا غزوہ بدر میں پہنچتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے ایک بھائی بھی پہنچتے ہیں۔ عمر میں چھوٹے تھے، صفوں کے درمیان چھپ چھپ کر گزرتے تھے کہ کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی تو کم عمری کی وجہ سے جہاد میں شرکت ہونے سے روک نہ دیا جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ یہ نوجوان جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا ہے میدان جنگ میں پہنچنے کے لیے نکلا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی تو رونے لگے۔ ان کے رونے کو دیکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی اجازت دے دی۔ اتنی گھمسان کی لڑائی کی کہ اسی لڑائی کے اندر شہادت کا جام نوش کر لیا۔ مسلمانوں، انہوں نے اپنا مال، اپنا جان، اپنا سب کچھ اسلام کے خاطر گما دیا، یہاں تک کہ اپنے رشتہ داریاں بھی اسلام کے لیے قربان کر دی۔ بیان کیا جاتا ہے عمرو بن عاص، بیان کیا جاتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اس واقعے کے ساتھ میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا، ان کی ماں نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ انہیں اسلام سے روکے۔ جب کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا، ماں نے قسم اٹھا لی، کہا کہ اس وقت تک نہیں کھاؤں گی، اس وقت تک نہیں پیوں گی، اس وقت تک سائے میں نہیں بیٹھوں گی جب تک سعد ایمان کو نہ چھوڑ دے۔ مکہ کا نوجوان تھا، ایمان اس کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، 1-2 دن گزر گئے، بے ہوش ہو کر پڑ گئی۔ کسی نے سعد کو بتلایا کہ تیری ماں کی یہ حالت ہے۔ قریب لایا گیا، شاید ماں کا یہ حال دیکھ کر ایمان سے رجوع کر لے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نوجوان ماں کے قریب پہنچتا ہے، فرماتا ہے اللہ کی قسم اے ماں، اللہ نے تجھے صرف ایک جان عطا فرمائی ہے، کان کھول کر سن لے،
اگر تیری 100 جانیں ہوں، ایک ایک جان اسی تکلیف کے ساتھ تیری نکل جائیں، اور تو چاہے کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں، تو میں اس دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں جس دین کو میں نے اپنا لیا ہے۔ اگر تیرا جی چاہتا ہے تو کھا لے، تیرا جی چاہتا ہے تو پی لے، اگر تیرا جی نہیں چاہتا تو اسی طریقے سے تڑپتی تڑپتی مر جا۔ میرے محترم بھائیو، ایمان تھا، اللہ کا خوف تھا، آخرت پر یقین تھا، اللہ کی محبت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ یہ سچی محبت ہے۔ اتباع کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ایمان کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام کے تمام اسلام کے لیے جئیں۔ اللہ رب العالمین مسلم نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، انہیں ان کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے لیے جینے، ایمان کے لیے مرنے کا جذبہ اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری حالتوں کو بدل دے، ہم پر رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔